سورہ نحل کی آیت نمبر 101، سورہ نحل کا 14واں رکوع اور 14ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل فرمائے تو کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو اپنی مرضی سے یہ آیتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ انداز رہا کہ ابتدائی اسلام میں کوئی ایک حکم نازل ہوتا ایک مخصوص وقت کے لیے، جب وہ مخصوص وقت پورا ہو جاتا تو پھر اس کی جگہ دوسرا حکم نازل ہوتا۔ تو مشرکین مکہ اس پر اعتراض کرتے، چونکہ یہ اس کی حکمتوں سے ناواقف تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے، اس کے بجائے وہ اس کو تمسخر بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک حکم دیتے ہیں، دوسرے ہی دن اور دوسرا حکم دیتے ہیں، اور وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، کیا مصلحت ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کافر کہتے ہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو۔ اللہ تعالی نے اس بات پر کفار کی تجہیل فرمائی اور ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر کو علم ہی نہیں، وہ تبدیلی کے اور نسخ کی حکمت اور فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کے مثل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو جانتے نہیں کہ اس قرآن کی ایک آیت جیسی عبارت بن نہیں سکتی تو پورا قرآن کوئی بشر کیسے بنا سکتا ہے۔ اور صرف اس بات پر کہ احکام تبدیل ہوتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، حالانکہ ایک حکم نازل کرنے کے بعد دوسرا حکم نازل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ اسلام جب نازل ہوا تو لوگ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ جہالت میں پڑے تھے، تو بتدریج ان کو علم دیا گیا اور بتدریج ان پر احکام آئے۔ بعض صورتوں میں پہلے آسان احکام آئے، پھر مشکل احکام آئے، اور بعض صورتوں میں ایسا تھا کہ پہلے مشکل احکام دیے گئے پھر آسانی دی گئی۔ تو اس میں کافی حکمتیں ہیں جو ایک ذی شعور سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک بچے کی تربیت میں ابتدا میں جب تربیت کی جاتی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے اصول الگ ہوتے ہیں، جب وہ یہ تربیت لے لیتا ہے اور پھر وہ اگلے درجے میں جاتا ہے، شعور کی منزل میں چلا جاتا ہے، تو اس کی تربیت کے اصول دوسرے ہوتے ہیں۔
قل اے محبوب آپ فرمائیے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ قرآن پاک جبریل لے کر آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی حضور کو قرآن سکھاتا ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہ تو عربی جانتا نہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب دلوں کی تسخیر کرنے لگی اور لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہونے لگے اور کفار نے دیکھا کہ دنیا قرآن کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور سارے ہیلے بہانے تدابیر اسلام کی مخالفت میں انہوں نے استعمال کیے اور دیکھا کہ کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے افتراء اٹھانے شروع کیے، جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے۔ کبھی قرآن کو سحر بتایا، جادو بتایا، کبھی کہتے یہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، کبھی یہ کہتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگمان ہو جائیں اور لوگ اس کتاب کی طرف نہ آئیں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں کہ یہ غلام سکھاتا ہے، وہ تو عجمی ہے، اور ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، یعنی یہ ایک عجمی شخص کیسے قرآن بنا سکتا ہے؟ سارے اہل عرب کے وہ فصحاء بلغاء شعراء کہ جن کی عربی دانی پر اہل عرب کو ناز ہے، وہ بھی قرآن کو دیکھ کر حیران ہے، اور ایک آیت قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے ناممکن ہے، ان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا کام ہے۔ اللہ کی شان، جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی قرآن کریم کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ بغوش طاعت ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ یعنی وہ غلام جس کو یہ کہتے تھے قرآن سکھاتا ہے، اس کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا گیا
تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی تصدیق نہیں کرتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جھوٹ بولنا، افترا کرنا، بہتان باندھنا، یہ بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، یعنی جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو اس پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور سہیب اور بلال اور خباب اور سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پکڑ کر کافروں نے سخت سخت تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن یہ حضرات نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار بن یاسر کے والدین کو، یعنی حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت بے رحمیوں سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، ضعیف تھے، یعنی ضعیف سے مراد یہ ہے کہ آپ کافی کمزور تھے، حالانکہ اس وقت آپ جوان تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا، یعنی دل سے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، ان کے گوشت اور خون میں ایمانی ذوق سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے اور میں نے جان بچانے کے لیے کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ عرض کیا، دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا، اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا اجرا جائز ہے،
یعنی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے اور دل میں ایمان موجود ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے اکراہ شرعی کی حالت ہونا ضروری ہے۔ اکراہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جان کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، یعنی اسے یہ خوف ہو کہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے یہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا یا میرے کسی عضو کو کاٹ دے گا، تو پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر اس حالت میں بھی وہ صبر کرے اور کلمہ کفر نہ کہے اور اسے قتل کر ڈالا جائے تو وہ ماجور اور شہید ہوگا، یعنی اسے اجر و ثواب خوب دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا، یعنی شہداء کا سردار آپ نے انہیں ارشاد فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو اور وہ کلمہ کفر زبان پر لائے تو لانے سے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی جان بچانے کے لیے کوئی جان سے مارنے کی کافر دھمکی دے، سامنے وہ گن لے کر کھڑا ہو اور مسلمان یہ سمجھے واقعی گولی سے مار دے گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہے تو دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ دل میں بھی کفر اگر آ جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے مسائل اس وقت ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر وہ کہہ دے، دل میں ایمان ہو تو کافر نہیں ہوگا، یہ صرف اس وقت ہے جب اکراہ شرعی ہو، اور اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے تمسخر یا جہالت سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو کافر ہو جائے گا، جس طرح بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کفر بک دیتے ہیں یا مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ مثلا لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں میں تو ہندو ہوں، میں تو یہودی ہوں، میں تو عیسائی ہوں، یا وہ مذاق کرتے کرتے فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب ان کو ٹوکا جائے تو کہتے ہیں ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی ہنسی بنا رہے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نہ صرف ایمان برباد ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، تجدید ایمان نہ کرے، اس حال میں مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر صریح کلمہ کفر زبان سے بک دے، پہلے حج کیا تھا تو وہ حج بھی باطل ہو جائے گا، اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا اور اسے حج کرنا ہوگا۔ شادی شدہ تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اسے ایمان لانے کے بعد تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر کسی پیر صاحب سے مرید تھا اور صریح کلمہ کفر چاہے مذاق میں بک دے تو ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، پھر تجدید ایمان کرنے کے بعد اسے تجدید بیعت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ مختلف قسم کے لطیفے، مختلف قسم کی واٹس ایپ اور فیس بک پر تصویریں اور ویڈیوز، آڈیوز، پھر ٹی وی کے مختلف چینلوں پر جو مذاق کے شو ہوتے ہیں اس میں نہ جانے کتنے کفر لوگ بک دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مختلف قسم کے کالمز پڑھتے ہیں اخبار میں یا مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بسا اوقات لوگ کلمہ کفر بکتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں اس کی مروت کی وجہ سے یا اس کے رکھ رکھاؤ میں کہہ دیتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، تو وہ تو کلمہ کفر بک رہا تھا، آپ نے کہا صحیح ہے، تو آپ بھی کلمہ کفر بکنے والے میں شامل ہو گئے، ایمان اس کا بھی گیا، آپ کا بھی گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کی تائید نہ کی جائے اور فوراً کہا جائے کہ آپ نے بالکل غلط کہا ہے، بلکہ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ محسوس تو ہو کہ یہ کلمہ غلط ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کہہ دے کہ میں اس کی تائید نہیں کرتا
مجھے تو یہ جملہ غلط لگ رہا ہے۔ لوگوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کر دینا بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ اگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو رضامندی اور اعتقاد کے ساتھ کفر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو مجبور ہے، جسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے جان سے واقعی مار دے گا، تو صرف جان بچانے کے لیے اوپر سے وہ کلمہ کفر کہے اور دل میں ایمان ہو تو پھر حرج نہیں ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اگر جان دے دے اور کفر نہ کہے تو یہ افضل ترین شہادت ہے، یعنی وہ کفر نہیں کہے گا اور اگر وہ مار دے گا تو یہ افضل ترین شہید ہوگا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، یعنی دنیا کو انہوں نے چاہا، اسی لیے ایمان چھوڑ کر یہ کفر کی طرف گئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، نہ وہ غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، نہ نصیحتوں مواعظ پر کان رکھتے ہیں، نہ طریق رشد و ثواب کو دیکھتے ہیں، یعنی نہ ہدایت کا راستہ وہ دیکھتے ہیں، نہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، اور نہ وہ نصیحت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہی غفلت میں پڑے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کو سوچتے نہیں، یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً بے شک وہ آخرت میں ضرور نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پہلے وہ حبشہ گئے، پھر حبشہ سے مدینہ شریف آئے، اور وہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ستائے گئے، کافروں نے ان پر سختیاں کی، انہیں کفر پر مجبور کیا۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے ہجرت کے بعد جہاد کیا، وصبروا، اور صابر رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ نحل کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ